MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الہی لک الحمد یا ذا الجلال والاکرام ویا ذی العزۃ التی لا ترام، والصلاۃ والسلام وعلی نبیک وعلیہ السلام فانک السلام ومنک السلام وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ساری تعریفیں، بڑائی اور بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال، تعریفات و تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا معبود برحق ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی الہ ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے۔ اسی کے لیے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے، اسی کے لیے ہماری عبادتیں، ہمارے سجدے اور رکوع ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں، انعامات ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں۔ ان انعامات میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام مبعوث کردہ انبیاء علیہ السلام پر اور ہمارے نبی پر اللہ کی، فرشتوں کی، ہم مومنین و مومنات کی ان گنت درود و سلام ان پر نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج بتاریخ 6 نومبر 2022 نارائن کھیڑ، جو تلنگانہ کا ایک شہر ہے، سنگاریڈی ضلع میں نارائن کھیڑ ایک شہر ہے۔ اس نارائن کھیڑ کے رحمان فنکشن ہال میں بعد نماز مغرب تا رات 11 بجے تک چلنے والے اس پروگرام میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، آپ کے سامنے موت کی سختیاں اور عذاب قبر اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے یہاں صحت و عافیت سے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ بعدہ یہاں کے جماعت و جمعیت کے ذمہ داران کا میں ممنون و مشکور ہوں، آپ نے مجھے قال اللہ و قال الرسول کی دعوت کا کام کرنے یہاں مدعو کیا۔ اللہ مجھے ریاکاری سے بچاتے ہوئے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جتنے بیانات ہوتے ہیں، جتنے بیانات ہم سنتے ہیں، یہ بیانوں کو کرنا یا بیانوں کو سننا، اسے اگر کوئی شخص ایک فارمیلٹی سمجھ کر آ کر بیٹھا ہے، چلو جلسے میں جائیں گے، بیٹھیں گے، تقریر سنیں گے اور کھائیں گے، آ جائیں گے، اس نیت سے آیا ہے تو اسے وہی ملے گا جس ارادے سے یہاں آیا ہے۔ اگر کوئی شخص
اس جلسے میں کچھ قرآن اور حدیث کی عبرتناک باتیں سن کر اپنی زندگی میں برائیوں کو چھوڑنے، بھلائیوں کو اپنانے، خرافات کو ترک کرنے، اللہ کے تقوی کو جگانے کی نیت سے آیا ہے، یقیناً اس کی نیت کے مطابق اللہ اس کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ تو آپ ایک ایسی محفل میں جمع ہیں جس محفل کے ارد گرد اللہ کے رحمت کے فرشتے اس وقت موجود ہیں جو ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس محفل میں اللہ تعالیٰ جنتوں کو واجب کر کے جہنم کو حرام کرتا ہے۔ اس محفل میں نیک ارادے سے بیٹھیے، کچھ لے کر اپنی زندگی کی برائیوں کو تبدیل کرنے کے ارادے سے بیٹھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدل دے گا، آپ کے اندر کی خرافات کو، بدعات کو سنت سے بدل دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کیونکہ ہم علماء کرام جو بیان کرتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی عالم، کوئی شخص ایسا جملہ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس اللہ کے فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارا بیان بھی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حجت بنے گا، اور آپ کا سننا بھی اللہ کے دربار میں یہ حجت ثابت ہوگا۔ آج کا سال، آج کا مہینہ، آج کا ہفتہ، آج کا یہ دن، آج کی یہ گھڑی اللہ کے دربار میں حجت بنے گی۔ اسی لیے آپ عبرت کی نگاہ سے یہاں بیٹھیے، اور جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ زندگی میں بڑا عبرت آموز عنوان ہے۔ انسان کو موت ایک ایسی کڑی ہوئی حقیقت سے اسے گزرنا ہے، یہ موت کو گلے لگائے بنا وہ آخرت کا سفر کر ہی نہیں سکتا۔ موت انسان کے لیے ایک اٹل حقیقت ہے، اسے یقیناً آ کر رہے گی۔ صرف انسان کو نہیں، اللہ کے ماں سوا دنیا کی ہر مخلوق کو موت آئے گی۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان آیت نمبر 26 میں میرا اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کی ذات کے، سوائے تیرے رب کے چہرے کے۔ اللہ کے ماں سوا ساری دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی فرشتہ نہیں بچے گا، کوئی انسان جنات نہیں بچیں گے، کوئی چرندہ پرندہ نہیں بچے گا، کوئی مچھلیاں تتلیاں نہیں بچیں گی۔ زمین و زماں، مکی و مکہ، آسمان کے اوپر، زمین کے اندر، فضا میں اڑنے والے، زمین پہ رینگنے والے، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ پہلی سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا میں زلزلہ آ جائے گا، ساری دنیا موت کے آغوش میں سو جائے گی۔ 4 برگزیدہ فرشتے بچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت کے آغوش سے سلا دے گا۔ ساری دنیا موت کے آغوش میں سو گئی، وہ اللہ کی ذات باقی ہے جو ہمیشہ حی القیوم ہے۔ سوالوں پہ سوال میرا مالک کرے گا۔ آج کس کی بادشاہت؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ وہ حی القیوم جو ہمیشہ زندہ باقی رہنے والی ذات سوال کرے گی، جواب دینے والا کوئی زندہ نہیں، سب مر گئے۔ کیوں؟ اللہ کا قانون ہے یہ۔ سورہ آل عمران 185 نمبر آیت، اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم اپنے کمائی کا اجر پاؤ گے، اپنے کیے اعمال کا بدلہ پاؤ گے، اور تم کو قیامت کے دن موت کے بعد رخصت کر دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس قیامت میں جس انسان کو جہنم سے چھڑا لیا گیا، بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، سب سے بڑا کامیاب۔ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دھوکے کی دنیا میں پڑے ہیں، موت کو بھولے کھڑے ہیں، موت ہم کو یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کثرت سے موت کو یاد کرو، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، خبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے دلوں میں موت کو یاد دلائے گی۔
آخرت کو یاد دلائے گی۔ ہم قبرستان کب جاتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی رفیق، کوئی رشتہ دار، کوئی جماعتی بھائی مر گیا تو ہی جاتے ہیں۔ بغیر دفن کرنے کے ارادے، ہم بغیر دفن کیے کہ ایک مرتبہ بھی قبرستان نہیں جاتے۔ جاؤ قبرستان۔ یہ دنیا میں جو دل لگائے ہم بیٹھے ہیں، جو پیسوں کے کمانے کے نشے میں بیٹھے ہیں، اس سے تمہارا جی بھر جائے گا، آخرت کی فکر تمہارے دلوں میں یاد تازہ ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث، کتاب الرقاق کی روایت، 6507 6508 6507 6508 حدیث نمبر۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کے راوی، من احبا، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کرے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرے گا، اور جو آدمی اللہ سے ملنا پسند نہیں کرے گا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ اما عائشہ نے پوچھا، اللہ سے کون ملنا پسند کرے گا اور اللہ سے ملنا کون ناپسند کرے گا؟ اے اللہ کے نبی بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دنیا میں مرنے والوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک نیک آدمی، ایک بد آدمی، ایک نیک انسان، ایک برا انسان۔ جب کبھی نیک انسان کے سامنے اللہ کا فرشتہ ملک الموت آتا ہے روح قبض کرنے، اللہ کے حکم سے چند باتیں اسے سناتا ہے، او مرنے والے، مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، تیری جسم سے جان نکالنے سے پہلے میرے اللہ کا یہ آرڈر ہے، تجھے چند بشارتیں میں سنا دوں، تجھے چند خوشخبریاں سنا دوں۔ او مرنے والے، یہ نارائن کھیڑ میں، یہ تلنگانہ میں، یہ فلاں تیری زمین میں جتنے لوگ جی رہے ہیں، جتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان تمام لوگوں میں تیری زندگی سے میرا اللہ بہت خوش تھا، تیرے اعمال سے میرا اللہ بہت خوش تھا۔ او مرنے والے، مرنے کے لیے تیار ہو جا، تو جیسے ہی مرے گا اللہ تعالیٰ تیرا مقام اعلی علیین میں بنا دیا اور جنت میں تیری مہمان نوازی تیار کر دیا۔ او مرنے والے، مرنے کے لیے تیار ہو جا، اللہ کی یہ نعمتیں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جیسے ہی سنے گا یہ کہے گا، اے اللہ کے فرشتے، مجھے فوراً لے چلو، میرے اللہ سے ملنے کے لیے میں بے چین ہوں۔ اے عائشہ، یہ بندہ اللہ سے ملنا پسند کرے گا، میرا اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرے گا۔ یہ نیک انسان کے موت کی کیفیت ہے، جب اسے ملک الموت اللہ کی جنت اعلی علیین، اللہ کی نعمتوں کی بشارت سنائے گا، وہ اللہ سے ملنے کی محبت کا اظہار کرے گا۔ اور مرنے والوں میں برا بھی ہوتا ہے، جہنمی بھی ہوتا ہے، گنہگار بھی ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بھی فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، او اللہ کے بندے، یہ سن لے، میں ملک الموت ہوں، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ جتنے بھی زمین پر جینے والے لوگ تھے، ان تمام لوگوں میں تیری زندگی سے اللہ بہت ناراض تھا، کیونکہ تو ایک نمبر کا حرام خور تھا، ایک نمبر کا زانی تھا، چور تھا، شرابی تھا، بدعتی اور مشرک تھا۔ او مرنے والے، اب تک بہت انجوائے کر لیا، بہت گناہ کما لیا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا، تو جیسے ہی مرے گا خبر میں تیرے لیے سانپ بچھوؤں کو اللہ مسلط کر دیا ہے۔ تیرے مہمان نوازی میں خبر میں سانپ بچھو انتظار کر رہے ہیں، اور تیری روح کو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کے نیچے جہنم کے کمرے سجین میں لے جا کر پٹکے گا، اور قیامت کے دن جہنم کے آگ میں تو بھڑکتی انگار میں جائے گا۔ یہ سنتے ہی پیشاب پخانہ سب نکل جائے گا بستر میں، چیخے گا، کہے گا، مجھے مت لے جاؤ، میں اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ اے عائشہ، یہ بندہ اللہ سے ملنا ناپسند کرے گا، میرا اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرے گا۔ گنہگار، فاسق، فاجر، اے گناہوں کی دنیا میں پڑے ہوئے لوگوں، موت کا فرشتہ کبھی انویٹیشن کارڈ دے کر نہیں آتا، موت کا فرشتہ کبھی کال کر کے نہیں آتا، موت کا فرشتہ کبھی اطلاع کر کے نہیں آتا، اچانک آتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سورہ نحل کے 58 میں آیت میں میرا اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور ایک لمحہ جلدی بھی نہیں کرتا, ایک لمحہ دیری بھی نہیں کرتا, اسی لمحے میں اسی سیکنڈ میں اس کی روح قبض کر لیتا ہے. فرشتہ آ کر کہتا ہے نیک انسان سے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نیک روح اللہ کے حکم سے نکل, راضی برضا رب کی رضا سے نکل, جنت میں داخل ہونے کے لیے نکل. اللہ کے نبی بیان فرماتے اس نیک انسان کے بدن سے ملک الموت اتنی آسانی سے روح نکالتا ہے جیسے مسکے سے بال نکالا جاتا ہے بغیر کسی تکلیف کے, بڑی آسانی سے اس کے بدن سے روح نکال لیا جاتا ہے اور جنت کے سر سبز و شاداب قالین میں لپیٹ کے آسمان کی جانب کوچ کیا جاتا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اگر بد انسان ہے, بد کردار انسان ہے, ملک الموت جب اسے سناتا ہے کہ تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں, تیار ہو جا, اور بشارتیں سناتا یہ عذاب تیرے لیے مقرر ہے, سانپ بچھو تیرا انتظار کر رہے ہیں, تو اس کی روح نہیں نکلتی. یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح چل نکل, نہیں نکلتی, بھاگتی ہے وہ بدن میں, دوڑتی ہے بدن میں, چھپتی ہے بدن میں. اللہ کا موت کا فرشتہ کوڑے لے کر بدن کو مار مار کر بدن کی دھجیاں اڑا کے اس کے بدن سے روح قبض کرتا ہے, جس کا نظارہ میرا اللہ قرآن مجید اما پارے کے سیکنڈ نمبر کا سورہ نازعات میں اللہ کھینچتا ہے. اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قسم ہے اس فرشتے کی جو کسی بدکار کے بدن میں غوطہ لگا کے اس کے بدن سے روح نکالتا ہے, ویسے فرشتے کی قسم جو بدکاروں کے بدن میں غوطہ لگا کے روح نکالنے والے فرشتے کی قسم. دھجیاں اڑا کے نکالتا ہے فرشتہ اور بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کے آسمان کی جانب کوچ کرتا ہے. میرے بھائیوں, موت کی سختیاں بڑی کٹھن ہوتی ہیں, بڑی کٹھن ہوتی ہیں, اور یہ موت کی سختیاں کبھی کبھی اللہ والوں کو بھی ہوتی ہیں. سب سے بڑی مثال ہمارے نبی کے موت کی کیفیت, ہمارے نبی کے وفات کی کیفیت. صحیح بخاری 4185 سے 4158 کی حدیثیں پڑھ کر دیکھو. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام ہیں. آپ کا ہاتھ پیالے میں ہے, بار بار آپ اپنے ہاتھ کو پانی کے پیالے میں لے کر اپنے چہرے کو ملتے ہیں, بار بار چہرے پہ ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, موت کی بڑی سختیاں ہوتے ہیں, موت کی کافی سختیاں ہوتی ہیں, موت بڑی کٹھن ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے, فاطمہ الزہرا بازو بیٹھی ہیں, با کیا ہوا میری بچی, اس وقت تیرے باپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں اللہ اسی تکلیف کسی کو نہیں دیا ہوگا جو تکلیف اس وقت تیرے باپ کو ہو رہی ہے. اللہ کے نبی اپنی آخری زندگی کے اوقات میں اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من غمرات الموت و سکرات الموت. اے میرے اللہ, میں موت کی سختیوں سے, سکرات کی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی کی موت کی کیفیت, اللہ کے نبی تڑپ رہے. آپ علیہ السلام ایک مسواک کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں. سوال کیا گیا اللہ کے نبی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارے سے سر ہلایا, منہ میں مسواک رکھا گیا. نبی کے منہ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس مسواک کو چبایا جا سکے. اما عائشہ اپنے منہ میں چبا کر نبی کے منہ میں دیتی ہیں. نماز کو جانا چاہتے ہیں نبی, لیکن بدن میں اتنی قوت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد جا رہے ہیں, آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں. موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے جب بھی کسی کی نیک آدمی کی روح زمین سے نکال لی جاتی ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر وہ فرشتہ پہنچ کر آسمان کو کھٹکھٹاتا ہے. سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں یہ کس کی روح ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں کی روح ہے، فلاں بن فلاں کی روح ہے. کون جی آیا ہے؟ ارے وہ نارائن کھیڑ سے فلاں باپ کا فلاں بیٹا آیا ہے. اچھا وہ آیا ہے، اہلا و سہلا مرحبا، ویلکم ویلکم، سسواگت، آئیے. اللہ کا حکم ملا تھا یہ آئے گا. اہلا و سہلا کہتے ہوئے دروازہ اوپن کرنا، آئیے آئیے مبارک ہو. جیسے ہی اس کی روح پہلے آسمان میں جاتی ہے سارا آسمان ایک عجیب خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. فرشتے سوال کرنے والے کرتے ہیں کون آ گیا؟ کہا جاتا ہے فلاں کی روح آ گئی. فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو تیرا آنا اور اللہ تعالیٰ آسان کرے تیرا اگلا سفر کو جانا. دوسرے آسمان کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، تیسرے، چوتھے، پانچے، چھٹے، ساتویں، 7 آسمان کے فرشتے سے مبارکبادیاں دیتے ہیں. کس کے لیے؟ نیک انسان کے لیے، جنتی کے لیے، توحید پرست کے لیے، سنت کی پیروی کرنے والے کے لیے، حلال کھانے والے کے لیے، کتاب و سنت پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کی دعوت کا کام کرنے والے کے لیے. اس کے برعکس ایک بدکار انسان کی روح نکال لی گئی، بدبودار تاٹ میں لپیٹی گئی. ابن ماجہ کتاب الجنائز کی حدیث میں نبی کہتے ہیں جب کسی بدکار کو زمین سے اٹھا لیا جاتا ہے ساری دنیا کی مخلوق اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. اللہ تیرا شکریہ، اس نالائق کو زمین سے تو نے اٹھا لیا، زمین سے بوجھ ہلکا ہو گیا. ساری مخلوق اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے جب کوئی بدکار و گنہگار زمین سے اٹھتا ہے. آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سوال کیا جاتا ہے کون؟ فلاں کا بیٹا فلاں. نہیں، اس کے لیے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. قرآن مجید سورہ آراف آیت نمبر 40، سورہ آراف کی 40ویں آیت میں میرا اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ عز و جل کے خلاف تکبر اختیار کرتے ہیں، ایسے نالائقوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے. ان کا آسمان میں جانا یا جنت میں جانا اتنا مشکل ہے جتنا سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا مشکل ہے. یہ مثال میں نہیں بیان کر رہا، قرآن میں میرا اللہ بیان کر رہا ہے یہ مثال. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا جانا جتنا ناممکن، امپاسبل، نتھنگ، نیور ہے، اتنا ناممکن ان گنہگاروں کا آسمان میں یا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے. کن کیا؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے، واستکبروا عنہا. بھائی حدیث میں ہے بھائی ٹخنے سے نیچے کپڑے نہیں پہننا، ذرا اٹھا لے چل. یہ اسٹائل مولوی صاحب وہاں ایسا دیکھو چلنے کا، داڑھی منڈانا کو بھائی انبیاء کا چہرہ بھئیے، صحابہ کا چہرہ بھئیے، جنتیوں کا چہرہ بھئیے. آج کا فیشن مول صاحب میں مڑاتی ہوں سچ کیا کر لیتی تمہیں؟ نماز کو آ میرے بھائی، نماز کو آئے تو اللہ تیرے بیماریوں کو شفا بھی دیتا، تیرے گھر میں اللہ رحمت نازل کرتا، تیری کمائی میں برکت دیتا. نماز پڑھنے موقع ملا پڑھتی نہ تو نہیں مول صاحب، نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا، ہماری آیتوں کو جھٹلانے والا، تکبر اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ دنیا آسمان میں یہ داخل ہو پائیں گے، نہ یہ جنت میں داخل ہو پائیں گے. تکبری مت اختیار کرو. اللہ کی آیتوں کو، حدیثوں کو سن کر انسنی نہ کیا کرو. جو بھی آیتیں سنو، جو بھی حدیثیں سنو، عمل کی نیت سے سنو. اللہ دلوں میں ہدایت کا تقویٰ عطا فرمائے گا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے سوال کرے گا اے میرے فرشتے کون سی حالت میں اس کی جان نکال کر لایا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بخاری کی روایت میں انما الاعمال بالخواتم، اعمال کے دار و مدار
انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے اینڈ عمل پر ہوتا ہے، اس کے آخری عمل پر ہوتا ہے۔ زندگی جیسے بھی ہم گزار لیے، لیکن موت اچھی حالت میں آنا تو ہماری نجات ممکن۔ زندگی جیسے بھی گزارے، موت اگر بری حالت میں آ گئی ہماری نجات ممکن نہیں۔ دلیل بخاری کی وہ حدیث نمبر 7454 7454 نمبر کی حدیث۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں کے کام کرتا ہے، اس کے جنت کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، وہ مرنے سے پہلے کچھ ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے کام کرتا ہے، اس کے جہنم کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، وہ کچھ اللہ کو خوش کرنے والے ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ خاتمہ اچھا ہونا، زندگی جیسے بھی گزار لیے خاتمہ اچھا ہونا۔ ایک بنی اسرائیل کی عورت، ایک مرد زندگی بھر زنا کیا، مرنے سے پہلے کتے کو پانی پلایا، مر گیا، اللہ زندگی بھر کے زنا معاف کر کے اسے جنت میں داخل کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 90 پر 9 مرڈر کیا، فتویٰ پوچھنے گیا، اس کا بھی مرڈر کر دیا۔ 100 قتل کرنے والا توبہ کی نیت سے گیا، اللہ اس کی غلطیاں توبہ کرنے سے پہلے اس کی نیت دیکھ کر اس کی غلطیاں معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کیا۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص زندگی بھر گناہ کیا، مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کیا، میری لاش کو جلا کر راکھ کے 3 حصے ہوا میں، پہاڑ میں، سمندروں میں بکھیر دینا۔ اللہ اسے جمع کر کے سوال کیا، میرے بندے ایسا کیوں کیا؟ یا اللہ میں گنہگار تھا، تیری پکڑ سے بچنے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ کہتا ہے یہ ڈر کافی ہے تیری مغفرت کے لیے، جا تیری زندگی کے سارے گناہ میں نے بخش دیا، میری رحمت سے تو جنت میں جا۔ زندگی بھر گناہ کیا لیکن موت اللہ کے خوف سے آئی، اللہ اسے جنت میں داخل کیا۔ گناہ کرنے والے خاتمہ اچھا ہوا، اللہ جنت میں داخل کیا۔ ایک عورت نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، ایک بلی کو باندھ کے رکھا، میاؤں میاؤں کرتے ترس ترس کے مر گئی، اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا گیا، نبی کہتے ہیں اس کی نماز، اس کا روزہ اسے جہنم سے نہیں بچا سکتے، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ نمازی عورت، روزہ رکھنے والی عورت، ایک بلی کی جان لی، مر گئی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کیا۔ اسی لیے بھائیو، زندگی جیسے بھی گزارے، خاتمہ تمہارا کیسا آئے گا، موت کیسی حالت میں آئے گی، اللہ ویسے ہی جگائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو قیامت کے دن اسی عمل پر جگائے گا جو عمل کرتے کرتے دنیا سے وہ مرا تھا، جو عمل کرتے کرتے دنیا سے گزرا تھا، اسی عمل پر اللہ اسے قیامت میں جگائے گا۔ داڑھی منڈاتے منڈاتے مرو گے، داڑھی منڈے یہود و نصارہ میں جگائے گا۔ نماز چھوڑتے چھوڑتے مرے تھے، فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اللہ جگائے گا۔ نماز پڑھتے پڑھتے مرے تھے، اللہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں میں جگائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسا عمل ہوگا، موت جیسی حالت میں آئے گی، اللہ اسے ویسے جگائے گا۔ زندگی بھر توحید پرست تھا، مرنے سے پہلے یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، یا پیر المدد، یعنی تو فلاں کے درگاہ کے جگ سجدے کرے، مر گیا۔ شرک کرنے کی حالت میں موت ہے، اللہ مشرکوں میں جگائے گا، زندگی بھر کی عبادت ستیہ ناش ہو جائیں گے۔ اسی لیے موت اچھی حالت میں آنا، کسی معلوم کب آتی موت؟ سورہ لقمان آیت نمبر 34، سورہ لقمان کی آخری آیت، اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کا کوئی مائی کا لال یہ نہیں جانتا زمین کے کس حصے میں کب کیسے موت جا کر وہ مرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی مائی کا لال نہیں جانتا کہ وہ کب کس زمین کے دھرتی پر جا کر مرے گا۔ میں بಳ್ಳاری کا رہنے والا نارائن کھیڑ میں آیا، آپ نارائن کھیڑ کے رہنے والے عمرہ کرنے سعودی عرب کو چلے گئے، موت آ گئی۔ تلنگانہ، حیدرآباد، وہاں سے کرناٹک گئے تھے بنگلور کسی کام سے، موت آ گئی۔ کسے معلوم تھا وہاں جا کر مریں گے؟ اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اتنا یاد رکھ لو، تمہیں جہاں بھی چھپ کر بیٹھ جاؤ، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ تم جیسے بھی
खिले में, जैसे भी एसी रूम में 7 समंदरों के नीचे जमीन में खड्डा खोद के एसी रूम फिट करके भी कैद हो जाओ, मौत का फरिश्ता, मौत से तुम नहीं बच सकते। कुरान मजीद सूरे निसा आयत नंबर 78, 70 पर 8 नंबर आयत में मेरा अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां भी रहोगे मौत तुम्हें आकर दबोच लेगी, चाहे तुम शीशा पिघलाई हुई दीवारों के खिला में भी पनाह हो जाओ, मौत वहां भी आकर दबा लेगी, तुमको पकड़ लेगी। अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे फरिश्ते कौन सी हालत में ये मरा? फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह ये तेरा नेक बंदा था, नमाज पढ़ रहा था, सर सजदे में था, जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, अल्लाह इसे मैं सजदे से उठा लिया। अल्लाह रमजान का महीना था, रोजे की हालत में था, अल्लाह इसे रोजे से मैंने उठा लिया। ऐ अल्लाह अपने दुकान में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरे मौला इसे वहीं पर मैं उठा लिया। ऐ अल्लाह ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम कर रहा था, मैंने इसे उठा लिया। ऐ अल्लाह नेकी के काम करते हुए मरा। अल्लाह ताला कहेगा, उक्तुबू फी किताब इल्लियीन, जाओ मेरे अर्श के नीचे जन्नत का कमरा इल्लियीन में इसकी रूह को डालना और इसके साथ आसानी का मामला करना। नेकियां करते करते मरा, अच्छे आमाल करते करते मरा, जाओ इसके साथ आसानी का मामला करो। लेकिन अगर हमारी हालत बुरी आमाल करते हुए मर गए, सूद खाते खाते मर गए, रिश्वत खाते खाते मर गए, जिना करते करते मर गए, शराब पीते पीते मर गए, अल्लाह पूछेगा। ऐसे नालायकों के लिए आसमान के दरवाजे ओपन नहीं होंगे। नीचे आसमान के नीचे से अल्लाह कहेगा, अल्लाह तेरे हुक्म से फलां की रूह फलां वक्त में मैं निकाल कर आ गया। अल्लाह पूछेगा कौन सी हालत में ये मरा? क्यों अल्लाह को नहीं मालूम क्या? इस फरिश्ते से ज्यादा मालूम अल्लाह को कि वो कैसे मरा, लेकिन फिर भी अल्लाह सवाल करेगा कैसे मरा? फरिश्ता कहता है, ऐ मेरे अल्लाह ये 1 नंबर का बदकार गुनहगार फासिक व फाजिर गुनाह कर रहा था, फिल्म थिएटर में बैठे फिल्म देख रहा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, मैं फिल्म थिएटर से इसे उठा लिया। ऐ अल्लाह ये फला आईपीएल क्रिकेट, आईपीएल कबड्डी में बेट बांधकर रिश्वत के, ऐ अल्लाह ये सौदाबाजी बांधकर रिश्वत के, ऐ अल्लाह ये नमाजें छोड़ते हुए गेम देखते बैठा था, इसे वहीं से उठा लिया। शराब खाने में शराब पी रहा था, जिना के अड्डे में जिना कर रहा था, कॉलेज में लड़कियों को लाइन मार रहा था, या अल्लाह इसे वहीं से मैं उठा लिया। ऐसा गुनाह करते करते मरया, जिना करते करते मरया। आजकल हमारे लड़के क्या समझी, नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां जिंदगी पूरी जिना में जारी तुम्हारी। ये जब से मोबाइल आया, मोबाइल 1 नंबर का फितना, खतरनाक फितना। आप क्या समझी, शर्मगाह से शर्मगाह मिले तो सेक्स होता, सेक्स हुआ तो जिना होता, हमें वो जिना नहीं कर रहे। नहीं, मेरे नबी ने कहा अल ऐनान यज़नियान वल यदान यज़नियान वल रिजलैन यज़नियान वल उज़नैन यज़नियान। इंसान की 2 आंखें जिना करती हैं, 2 कान जिना करते हैं, 2 हाथ जिना करते हैं, 2 पैर जिना करते हैं। सहाबा ने पूछा, हाथ, आंख, कान, पैर कैसे जिना करते हैं? हाथों का जिना, किसी गैर मुहरिम को छूना या जिना की हरकतें करना, ये जो मोबाइल से मैसेजें फॉरवर्ड करती ना हमें, ये लड़कियों को चैटिंग करती ना, ये हाथों का जिना। घंटे घंटे से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बातें कर ले को बैठती, कानों का जिना। जिना करने, किसी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिलाने, पार्का में घुमाने, जूस सेंटर लेके जाको पानी पे जूस पिलाने जाती ना हमें, पैरां का जिना। सबसे बड़ा जिना शर्मगाह का जिना। मेरी माँ बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, हर किस्म के जिना से बचो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी मौत ऐसे जिना करते करते ना आ जाए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह महफूज करे, जिनाकारी में ना मौत आ जाए। और बिजनेस करने वाले 99% सूदकारी में मुलविस बिजनेस करने वाले। आज किसका बैंक अकाउंट नहीं मुझे बताओ, देखेंगे हर किसी का बैंक अकाउंट, हर किसी का सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में तुम्हारी मनी की इंटरेस्ट आ जाती, बराबर मैसेज आ जाता, योर मनी इज ट्रांसफर, इतना पैसा इंटरेस्ट का आ गया। मौली साहब फतवा, मौली साहब मेरे अकाउंट को इतने पैसे इंटरेस्ट के आ करें, सूद के क्या करना, क्या करना? वो क्या करना बाद में करोगे थे। सूद आने की जगह जब पैसा रखे आप, वो जायज नहीं। तो क्या मौली साहब बैंक में अकाउंट ओपन करना नहीं, क्या करो? सेविंग अकाउंट की जगह करेंट अकाउंट करो। अगर अकाउंट ओपन करना जरूरी है,
सूद के खाने के वास्ते, सूद आने के वास्ते पैसा न को रखो, जीरो बैलेंस बना के रखो। ये नहीं बैंक से हजारों लाखों का लोन लेके बिजनेस चला रही, हमें लोना निकाल के बिजनेस चला रही, लोन ले लेके बिल्डिंगा बन रही, हमें सूदकारी में जिंदगी मुलविस है। घरां को लीज को डाल लेती हमें, इधर पैसे को सूद नहीं, उधर घर को किराया नहीं, ये भी सूदखोरी है, ये भी सूदखोरी है। और क्या, संगा के नाम पर औरतों को मंगा बना को गले गले में बिठा डाली हमें। संगा के नाम पर औरतों से कहते हैं जाओ संगा में सूद से पैसा लाओ, अस्तगफिरुल्लाह, ये भी हरामकारी है। इलेक्शनों का जमाना आने पर ये पार्टी वाले के पास पैसे, वो पार्टी वो ने बोलता मुझे वोट डालो मैं इतने पैसे देता हूं, उन्हें बोलता मुझे वोट डालो मैं इतने पैसे, सारे लोगों के पैसे लेके जॉब गरम करने वाले रिश्वतखोरा, हरामखोरा, अस्तगफिरुल्लाह, हमारी जिंदगी इसमें डूब गई। अल्लाह ना करे तुम्हारी मौत अगर ऐसी हालत में आ गई, अल्लाह को क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? रिश्वत खाते मरोगे, क़यामत के दिन रिश्वतखोरों में जगाएगा। सूद खाते मरोगे, अल्लाह क़यामत के दिन सूदखोरों में जगाएगा। अल्लाह सवाल करेगा मेरे फरिश्ते कौन सी हालत में रूह कब्ज किया? अल्लाह गुनाह करते करते मरा, फलां गुनाह कर रहा था इसकी जान निकाल लिया। अल्लाह कहेगा ऐसा, बुराई करते मरा, गुनाह करते मरा, जाओ 7 जमीनों के नीचे सिज्जीन जो जहन्नम का कमरा है उसमें ले जाकर इसकी रूह को पटकना और इसके साथ सख्ती से पेश आना, सख्ती से पेश आना। फरिश्ते फिर क्या करते हैं? वहीं से उसकी रूह को जमीन पर पटक दी जाती है, नीचे लाई नहीं जाती, पटक दी जाती है। सूरह हज की 31वीं आयत में इसका जिक्र करता है, जो लोग वमन युश्रिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समाए फतख्तफहु तैरु औ तहवी बिहि अर्रीह, आसमान से मुशरिक की रूह पटक दी जाती है, कोई परिंदा उसे उचक लेता है। मेरे भाइयों, हवा उसे उखाड़ कर फेंक देती है, आसमान से लाई नहीं जाती, उसकी रूह को पटक दी जाती है। अब यहां क्या करती है रिश्तेदारा? मर गया, अब रोना धोना, नमाजे जनाजा, गुस्ल, कफन, अब उसे जनाजे के डोले में सुला को ले जाती कब्रिस्तान में दफन करने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो कब्रिस्तान के ये जनाजे के डोले में हम ना सुला को, हमारे जमात वाले रिश्तेदार खांदे पर ढोले को, ये जो कब्रिस्तान में दफन करने जाती ना, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम सफर, याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम सफर। योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी, दिस जर्नी, ये जो सफर है ना, चाहे तुम्हारे घर के बाजू रंगा कब्रिस्तान या मस्जिद से कब्रिस्तान, तुम्हारे महल्ले से कब्रिस्तान, कितना नजदीक रहंदे कितना दूर रहंदे, ये जो जमात वाले जनाजे के डोले में ढोलक जो जाती ना, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम सफर ये। क्यों? हदीस सुनो, हदीस सुनो बुखारी की 1360 पर 7 नंबर की हदीस, 1367, 1368, 1367-68 नंबर की हदीस। हदीस क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ऐसे ही बैठे, नबी के सामने एक जनाजा जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उस जनाजे को देखकर इशारा करके फरमाते वजबत वजबत वजबत। वजबत के माने क्या अरबी में? वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। नबी बैठ गए। फिर एक जनाजे पर ऐसे ही नबी ने कहा वजबत वजबत वजबत, इस आदमी पर भी वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, गुज़िश्ता जनाजे पर भी आपने ऐसे ही कहा था, आज के जनाजे पर भी आपने ऐसे ही कहा, अल्लाह के नबी पहले के जनाजे पर क्या वाजिब हुई थी, आज के जनाजे पर क्या वाजिब हुई? अल्लाह के नबी फरमाते, सुनो मेरे सहाबा, जब भी कोई आदमी जनाजे के डोले में सोकर कब्रिस्तान जाता है, लोग उसके साथ चलकर जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी उसके साथ जाते रहते हैं। एक महल्ले से जब वो गुजरता है, लोग सवाल करते हैं कौन मर के जा रहा है, किसका जनाजा जा रहा है? लोग कहने वाले कहते हैं ये फलां का बेटा मर गया, फलां महल्ले में रहने वाला मर गया, फलां नाम वाला मर गया। अरे उन्हें, अरे कितना अच्छा था ना जी, उन्हें वो आदमी मर गया, अल्लाह अकबर, क्या नमाजी था भाई, क्या तौहीद परस्त था भाई, क्या हर दिल अजीज था भाई, किसी को आज तक बुरा नहीं बोला, गाली नहीं दिया, हर एक को खुश करने वाला, हर एक के साथ अच्छा रहने वाला, क्या किताब और सुन्नत का पैरोकार, क्या दीन का दाई, क्या नमाजी, क्या तौहीद परस्त। अल्लाह के नबी कहते
لوگ اس کے ایمان اور اخلاق کی جب گواہی دے رہے تھے، فرشتوں نے سنا، جا کر اللہ کو بتایا، اے میرے پروردگار، ابھی تیرا یہ بندہ لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر قبرستان میں دفن ہونے کے لیے جا رہا ہے، ابھی دفن بھی نہیں ہوا، لوگ اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے توحید کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے نماز کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کہے گا، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے میرے اس بندے کو لوگوں کے کندھے پر ہی جنت واجب کر دیا۔ یہ سن کر فرشتے سیدھا آئے، نبی کو بتائے، اے اللہ کے نبی، کتنا خوش نصیب ہے یہ شخص، ابھی مر کر قبرستان میں دفن بھی نہیں ہوا، میرے اللہ اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، اس کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے، اس کے توحید اور نماز کی وجہ سے لوگوں کے کندھے پر ہی سے جنت واجب کر دیا۔ یہ سن کر نبی اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا، وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اور آج ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ سوال کرنے والے کرے، کون بھائی کون مر کے جا رہا؟ ارے تم نہ معلوم نہیں، وہ سنگا ریڈی میں، وہ نارائن کھیڑ میں، وہ حیدرآباد میں، وہ محبوب نگر میں، وہ فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، ارے ان کا بیٹا انہیں مر گیا جی، ارے انہیں، وہ 1 نمبر کا روڑی، کیڑی، غنڈا، بدماش، گنہگار، فاسق، انہیں مریا۔ بہت اچھا ہوا با، اللہ تیرا شکریہ، اللہ ہماری گلی سے پیڑا گیا، اللہ ہماری بستی سے ایک بلا چل گئی، اللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، اللہ بے انتہا شکریہ تیرا۔ لوگ اس کے بدکاری کی گواہی دے رہے تھے، برائی کی گواہی دے رہے تھے، 1 نمبر کا زانی، 1 نمبر کا چور، جورو بچوں کو پکڑ مارنے والا، اماں بابا کو گالیاں دینے والا، گلی والوں کو لچے لچے گالیاں سے نوازنے والا، ایسا نالائق مریا، بہت اچھا ہوا۔ فرشتوں نے سنا، جا کر اللہ کو بتایا، اے میرے پروردگار، یہ تیرا بندہ لوگوں کے جنازے کے ڈولے پہ جا رہا ہے، ابھی شہر خموشہ میں قبرستان میں دفن بھی نہیں ہوا، لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کے گناہوں کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے کفر و شرک کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے 1 نمبر کے حرام خوری کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ یہ سن کر کہے گا، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، قیامت کے دن میں اس نالائق کو، اس گنہگار فاسق و فاجر کو لوگوں کے کندھے پر ہی جہنم واجب کر دیا۔ یہ سن کر فرشتے آئے، میرے نبی کو بتائے، اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا، وجبت علیہ النار، وجبت علیہ النار، وجبت علیہ النار، اس آدمی پر جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی۔ نارائن کھیڑ کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک دن آئے گا تم بھی مر جاؤ گے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یہ ذمہ داران، یہ علماء، ہم بھی مر جائیں گے۔ سوچ کر دیکھو، اگر ہماری زندگی نمازوں سے پر رہی، اعمال صالحہ سے پر رہی، لوگوں کے دلوں میں ہم ہر دل عزیز بنے رہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ہم نے کما حقہ ادا کیا، تو ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے ایمان اور اخلاق کی گواہی دیں گے، کتنا اچھا آدمی جا رہا نا بھائی۔ ہمارے جنازے کو دیکھ کر جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، نمازی کو بے نمازی جا رہا دیکھو نہیں بولیں گے، حلال خور کو حرام خور مر کو جا رہا دیکھو نہیں بولیں گے، توحید پرست کو مشرک مر کو جا رہا دیکھو نہیں بولیں گے، ہمارے اخلاق اور ہمارے ایمان کی سچی سچی گواہی دیں گے۔ نارائن کھیڑ کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ گواہی لینے کے قابل زندگی گزارو، ایمان کی گواہی، اخلاق کی گواہی، نمازی کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی گواہی لینے کے قابل زندگی گزارو، نیک زندگی گزارو، تمہارے مرنے کے بعد بھی دنیا رشک کرے، زندگی گزاریا تو کیا گزاریا، مریا تو زمانہ رویا، ایسی زندگی گزارو جی، ایسی زندگی گزارو، لوگ تم نہ یاد کر کو افسوس کرنا کتنا اچھا آدمی تھا نا بھائی، ایسی زندگی گزارو۔ نارائن کھیڑ کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بد کرداری کی لوگ گواہی دینے لگے،
एक नंबर का बेनमाजी, एक नंबर का चोर, एक नंबर का हरामखोर, एक नंबर का जानी, एक नंबर का शराबी, एक नंबर का सूदखोर, एक नंबर का बीवी बच्चों को मारने वाला, एक नंबर की चाड़ी चुगली करने वाली औरत, एक नंबर की झगड़ालू औरत, एक नंबर की बदकार औरत। कहीं तुम्हारे बुराई की गवाही ना दे और इस गवाही से अल्लाह ताला तुम पर कहीं लोगों के जनाजे के डोले में तुम पर जहन्नम ना वाजिब कर दे। अच्छे अमाल करो, अच्छे अमाल करो, ऐसे अमाल करो कि मेरा अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारी जिंदगी से मेरा अल्लाह खुश हो जाए, तुम्हारे मौत के वक्त की हालत से भी मेरा रब राजी हो जाए। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, जब नेक इंसान के जनाजे को लेकर जाते हैं तो बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वो नेक आदमी कहता है इज्जलूनी इज्जलूनी खद्दिमूनी खद्दिमूनी, ऐ लोगों, ऐ मेरे जमात वालों, मुझे जल्दी जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी जल्दी अल्लाह के हवाले करो। उसकी आवाज सिवाय इंसान और जिन्नात के हर मखलूक सुनती, इंसान जिन्नात नहीं सुनते। अब तुम्हें बोलेंगे मुर्दा बात करता क्या मौल साहब? हाँ, उन्हें बात करता, लेकिन उसका बात करना अलग है, जिंदाओं का बात करना अलग है। इमाम बुखारी किताबुल जनाइज के अंदर बाब बांधे हैं, मैयत का जनाजे पे बात करना, इमाम बुखारी बाब बांधे हैं। वो कहता है मुझे जल्दी जल्दी ले चलो। बुरा अगर है, बदकार अगर है, तो वो कहता है ऐनमा तज़हबूली, मुझे कहां लिए जा रहे हो, किसके हवाले करने जा रहे हो, मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। मुर्दा बोलता बोले तो वैसा नहीं बोलता, मुर्दा सुनता बोले तो वैसा नहीं सुनता। अल्लाह अपनी खुदरत से उसकी रूह को बोलने लगाता, अल्लाह अपनी खुदरत से उसकी रूह को सुनने लगाता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से गुजर गए। सूरह जुमर की 30वीं आयत में अल्लाह कहता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आप भी वैसे ही मरेंगे जैसे दुनिया के दीगर अंबिया मर गए, दुनिया वाले मर गए, आपको भी वैसे ही मौत आएगी। ए नहीं भाई, नबी को मौत ही नहीं बोलना, पर्दा करे बोलना, इधर की दुनिया से उधर की दुनिया में पर्दे में गए बोलना नहीं। हमारे नबी को मौत आई, जैसे आम आदमियों को आते हमारे नबी को भी वैसे ही मौत आई। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान अपने किए अमाल की वजह से, अपने बुराइयों की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के पास इल्लियीन और सिज्जीन में जाने से पहले उसकी जन्नत और जहन्नम को जनाजे के डोले पर अल्लाह बुकिंग कर देता, इन्हें जन्नती इन्हें जहन्नमी, अमाल ऐसे करो। और जब कब्रिस्तान में रखा जाता है, 40 कदम दफन करके हम आते हैं, अल्लाह का फरिश्ता उसकी रूह को उसके बदन में डालकर उठाकर बिठाकर यही 3 सवाल करता है, मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका। अल्लाह ये सवाल को लीक भी कर दिया। आखिरत के फाइनल एग्जाम से पहले खबर का टेस्ट एग्जाम में यही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका। लेकिन याद रखो नारायण खेड़ के मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह की कसम, खबर के अंदर बैठकर जवाब देना हमारे बस की बात नहीं है, अल्लाह की कुदरत की बात है। हमारे आमाल दुरुस्त रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अल्लाह अपनी कुदरत से हमारे मुंह से जवाब दिलवाएगा। अगर हमारे आमाल अच्छे नहीं रहेंगे, 1 नंबर के जहन्नमी आमाल हमारे रहेंगे, यही 3 सवाल फरिश्ता करेगा, अल्लाह की कसम हमारे मुंह से हरगिज हरगिज जवाब नहीं निकलेगा, जवाब नहीं निकलेगा। खबर में बैठकर जवाब देना हमारे बस की बात नहीं, अल्लाह की कुदरत की बात है। सवाल फरिश्ता करेगा, मन रब्बुका, नेक इंसान अल्लाह की कुदरत से जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? दीनना नबी, दीनना इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कैफ तालम, तुझे मालूम कैसे हुआ तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है और तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तुझे मालूम कैसे हुआ? तू कैसे जाना? खबर में ये 4था सवाल होगा। लोग कहते हैं 3 सवाल होंगे, नहीं, 4था सवाल फरिश्ता पूछेगा, तुझे कैसा मालूम हुआ भाई? मालूम है नेक इंसान क्या जवाब देगा? अना खरातु फिल कुरान, मैंने कुरान में पढ़ा, आमनतु बिह व अमिलतु बिह व सद्दक़तु बिह, मैंने कुरान को पढ़ा, उससे सच जाना, उस पर मैंने अमल किया और उसकी मैंने दावत किया, तब जाकर मुझे पता चला मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें पढ़े कब तो कुरान, हमें पढ़े। अरे अल्लाह के बंदो, कुरान पढ़े तो ना जी खबर में जवाब निकलेगा।
علامہ قرآن فرشتوں میں نے قرآن میں پڑھا. ہمیں صبح سے شام تک ہم موبائل پڑھتے رہتے ہیں, انٹرنیٹ پڑھتے رہتے ہیں, یوٹیوب پڑھتے رہتے ہیں, گوگل میں گوگلنگ کر لے کو گھسلے کو گوگل پڑھتے رہتے ہیں. یعنی تو دنیا کی کرکٹ کہتے, کبڈی کہتے, یا ہمارے نوجوان پب جی گیماں کہتے, سڑگاڑ کے گیماں کہتے, وہ گیماں دیکھتے رہتے ہیں. نارمل عمر کے لوگ نیوز دیکھتے رہتے. بڈھے لوگ کرائم پیٹرولاں, وہ کس کا جینا ہارڈ ہوا کی, کون میرا بیٹا ستیاناش اٹھ لے گیا کی, یہ دیکھتے رہتے. جوانی پوری اس میں جاری ہماری. قرآن پڑھے کب تو 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے تک لگڑ لے بیٹھ جاتا, اوپر اٹھاتے رہتا. اس کی زندگی پوری ختم ہے تو بھی فیس بک کا اینڈ نیچے کا نہیں آتا. فیس بک کی خبر نہیں ملتی, تم نہ اٹھاتے رہتے, تمہیں وہ اٹھتے رہتا. تمہیں مرتے دم تک گھس گھس کو اوپر اٹھائے تو انہیں اٹھتے رہتا. تمہیں خبر میں جائے تک اٹھائے تو بھی فیس بک کی نیچے کی خبر ملتی نہیں. تم نہ گھنٹے سے لگڑ لے بڑھتی نا, یا 3 گھنٹے موبائل میں کاٹنے کی جگہ 10 منٹ قرآن پڑھے رہے تو خبر میں جواب نہیں نکلیں گا کیا منہ سے؟ خبر میں جواب نہیں نکلیں گا منہ سے. اللہ 12 گھنٹے موبائل دیکھ لے, 1 بڑھتا تھا 2 GB. کیسا خالی ہونا؟ نہیں خالی ہوا کھانا کھائے جاتا نہیں رات کا. 2 GB خالی ہونا, ورنہ انٹرنیٹ بیکار میں چلے آتا. ہگنے گیا تو بھی ہاتھ میں موبائل, موتنے بیٹھا تو بھی ہاتھ میں موبائل. نماز پڑھ کو ابھی سلام پھر رہا تھا, ٹنگ ٹنگ میسج آتا, ڈنگ نکال کو دیتا, کون میرا بیٹا بھیجا رہے گا, گویا کہ اللہ اسے میسج بھیجا کرنا تیری نماز قبول ہو گئی, با دیکھ چیک کر لے گا. نماز ختم ہوتے ہی موبائل. کھانا کا ٹائم آتا بھی اماں بمڑے مارتی بھی, کھانا گرم گرم جگ ٹھنڈا ہوتا بھی, لیکن اس کی انٹرنیٹ ٹھنڈی نہیں پڑتی. دیکھ لے 1 مرتا ہی نہیں, راتا کو گھر لے 1 بڑھ جاتا. آج کل کے نوجوانوں کی سامنے کی نگاہ چلے گئی, اسے بولو سامنے ایسا کتاب دیکھ, بولو بھائی یہ پڑھ کو دکھا, بھائی نہیں دکھ رہا, مول صاحب کا تھا کئی کا, تو موبائل گھور کو سامنے کی نگاہ چلے گئی. بچوں کو موبائل کی عادت جی ہماری. چھوٹا بچہ اماں بولنا جانتا نہیں, ابا بولنا جانتا نہیں, ہاتھ میں موبائل نہیں دیا تھا, پیٹ میں نوالے نہیں جاتے بچے کے, اسے بھی موبائل دینا. یہ 3 گھنٹے موبائل میں نکال رہی نا, 10 منٹ قرآن پڑھنے نکالو. اللہ تعالیٰ کے پہلے امتحان خبر میں تمہارے منہ سے نکلے گا. اے اللہ میرے فرشتوں, میں نے قرآن میں یہ پڑھا, میں نے قرآن کو جانا, قرآن پر عمل کیا, تب جا کر پتا چلا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن نہیں پڑھے تو کیا خاک جواب دیں گے جی خبر میں ہمیں؟ اللہ کو فرشتہ بولتا, اے اللہ تیرا بندہ 3 سوالوں کے جواب صحیح دے دیا. اللہ کہتا ہے میرے بندے کو خبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جائے, جنت کا لباس پہنایا جائے, اس کی خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے. جنت کی کھڑکی کھولو اس کی خبر میں, کس کے؟ نیک انسان کے. برا یہی سوال, من ربک, ہائے انا لا ادری, میں جانتا نہیں میرا رب کون. ما دینک, میں نہیں جانتا میرا دین. من نبیک, تیرے نبی کون, میں نہیں جانتا میرے نبی کون. کیوں؟ کبھی اس نے ایک اللہ کی وحدانیت پر عمل نہیں کیا, اسی لیے منہ سے نہیں نکلے گا. کبھی دین اسلام کو فالو نہیں کیا, یہودیوں کو فالو کرتا تھا, نصرانیوں کو فالو کرتا تھا, ہندوؤں کو فالو کرتا تھا. ابھی دیپاولی گئی, دیکھا دیکھی چلہ پھوکی, کہتے مسلمان الگ پھٹاخے نہیں پھوڑے گھرا میں. نہیں مول صاحب, بچے کی خواہش کہتے سر بتی 21 ہمیلا کو سرگت پھوڑ لیتی, ہمیں ڈھم کرنے کے پھٹاخے نہیں پھوڑتے. بچیاں کی خواہش مول صاحب سر بتی, منڈا لنڈی, گر منڈک کی 35 لاکھ پھوڑ لیتے. یہ دیکھا دیکھی ہونا کیا تم نا؟ ارے اللہ کے بندو, ابھی مولانا بولے من تشبہ بقوم فہو منہم. ہمارے بچے کا برتھڈے کرتی جی, ہمیں کیک لا کو نہیں مول صاحب, ہمیں گیتاں گاتے نہیں, لو خالی کیک لا کو کاٹتی, وتچ خالی جسٹ کیک کاٹتی. اللہ تم نے جسٹ یہودیوں کے سب میں کھڑا کرتا, بولتا جسٹ جہنم میں جا رہے میرے بندے, کہتا جاتی تمہیں نہیں نا. اللہ ہم نے جہنم سے بچا لے, اللہ کہتی جب وہاں جانا پسند نہیں کرتے تو ان کے کام کئی کرتی, برتھڈے کئی کرتی. برتھڈے تو چھوڑو, آدھا بڈھا ہو منہ میں دانتاں جھڑے رہتی, اینیورسری ڈے کہتے, شادی کا سالگرہ کہتے, دلہن کو لال میجر ڈونی, کسی بڈھی کو اڑا کو موگرے کے پھولا لا کو, لڈواں لا کو, شادی کی سالگرہ منانے پڑتا. بچے بڑے ہو کو پوترے نوا سے کھیلتے رہتی گلے میں. استغفر اللہ. میرے بھائیوں, اپنے ایمان کی ہوش کرو, اپنے اعمال کی فکر کرو.
اب بدکار انسان جب جواب نہیں دے گا فرشتے ہتھوڑا لے مارتی اسے. کیسے چیخا مارتا معلوم انہیں؟ ایک مار جب فرشتے ماریں گے 7 زمینوں کے نیچے دھس جائیں گا, ہتھوڑا اٹھائیں گے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر وہ لوہے کا گرز نہیں اٹھا سکتے جو منکر و نکر ایک بدکار انسان کو خبر میں ہتھوڑا لے کر ماریں گے. وہ ہتھوڑا, وہ گرز دنیا کے پورے انسان جنات مل کر نہیں اٹھا سکتے. اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر ماریں گے خبر میں. اللہ کے نبی کہتے ہیں انسان و جنات کے سوا مشرق و مغرب کی ساری مخلوق سنے گی اس کی چیخ و پکار. اگر انسان و جنات سن لیتے یہ چیخاں, اللہ کی قسم تم اپنے مردوں کو خبر میں دفن کرنا چھوڑ دیتے. کیا میدان میں جنازے کو رکھ کر بھاگ کر آ جاتے, کبھی دفن نہیں کرتے. اتنی وحشت ناک چیخیں مارتا انہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ گرز اگر احد پہاڑ پہ بھی مار دیا جائے اللہ کی قسم احد پہاڑ آٹا ریزہ ہو جائے گا. اتنی خطرناک مارے مارتا فرشتہ. وہ مار پڑنے سے پہلے سدھر جاؤ, وہ مار ہمارے سر پر آنے سے پہلے اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کے دین کے ہو جاؤ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ سے کہیں گے اللہ یہ بندہ سوال کے جواب میں فیل ہو گیا, ٹیسٹ ایگزام میں فیل ہو گیا. اللہ کیا کہے گا؟ اس کے لیے خبر تن کر دی جائے, جہنم کا بچھونا, آگ کا بچھانا, آگ کا لباس, جہنم کی کھڑکی اس کی خبر میں کھول دی جائے. جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی, آگ کا بچھانا بچھایا جائے گا, 40 بچھو 40 سانپ اس کی خبر میں چھوڑ دیے جائیں گے. ایک بچھو ایک بار ڈسے گا 40 سال تک چیخے گا. ایک اونٹ ایک سانپ ایک مرتبہ ڈسے گا اللہ اکبر 99 برس تک چیخے گا. ایسی چیخے مارے گا خبر والا. وہ وقت آنے سے پہلے سدھر جاؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر مرنے والے کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں, 2 چیزیں واپس آتی ہیں, ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے. 2 چیزیں کون سی؟ 3 چیزیں, اس کی دولت, اس کے اعمال اور اس کے رشتہ دار. رشتہ دار اور دولت دنیا میں واپس آ جاتی, اعمال چاہے اچھا رندے برا رندے خبر میں چلے آتی. خبر تنگ کر دی جاتی, خبر دبا دی جاتی اسے. اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں موٹا پنڈا کتنا موٹا انسان رندے, خبر جب دباتی بال سے باریک ہو جاتا انہیں ویسا دباتی خبر ویسا دباتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. نبی خود پناہ مانگا کرتے تھے. بخاری کی حدیث اللہم انی اعوذ بک من عذاب الخبر وعذاب من فتنة الدجال ومن فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک رب جبرائیل ورب میکائیل ورب اسرافیل ومن اعوذ بک من حر النار وعذاب القبر. اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے ان دعاؤں سے, آپ بھی پناہ مانگا کرو. خبر کا عذاب برحق ہے. بعض منکرین حدیث یہ کہتے ہیں نہیں لو جی خبر میں کیا بھی ہوتا نہیں, چوپ بولنے کے پیچھے رہا ہوں, چوپ بولنے ڈرانے کی بات ہوں. منکرین حدیث. اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں کہتا ہے النار یعرضون غدوا وعشیا, آگ آلے فرعون پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے. جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت میں دردناک عذاب میں داخل کرے گا, لیکن اس سے پہلے روزانہ صبح و شام ان فرعون کو اور ان کے آل کو اللہ تعالیٰ آگ پر پیش کر رہا ہے. یہ عذاب قبر ہے. عذاب قبر کی بے شمار حدیثیں ہیں. خیر وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اب ہوگا کیا؟ خبر اسے دبا دی جاتی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی کھڑکی مسلط کر دیتا اس کی خبر میں. اچھا نیک آدمی کی خبر میں جب فرشتے اسے جنت کا بچھونا بچھا کر بول کر جاتے ہیں خبر والے سو جا دلہن کی نیند کی طرح, اللہ ہی تجھے جگائے گا. جب یہ بول کر نکلیں گے آرام سے سن, حد نگاہ تک اس کی خبر کشادہ. انہیں پلٹ کر دیکھیں گا ایک نیک انسان باڈی گارڈ کی شکل میں کھڑا ہے اس کے خبر میں. وہ دیکھ کر پوچھے گا میرے بھائی تو کون ہے؟ میں سنتا تھا خبر میں ہم اکیلے رہیں گے, تو کون میری خبر میں آ گیا؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں جو تیری خبر کا ساتھی ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں سنن اربعہ کی حدیث, جامع ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, سنن ترمذی, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, چاروں حدیثوں میں اللہ کے نبی کہتے ہیں خبر میں ایک مرنے والے کی میت میں عذاب 4 جگہ سے داخل ہوتا ہے. ایک سر کی جانب سے, ایک پیر کی جانب سے, ایک دائیں جانب سے, ایک بائیں جانب سے, 4 سمت سے عذاب قبر
اس کے خبر میں داخل ہونا چاہتا، نیک انسان کی خبر میں. جیسے ہی سر کے پاس سے عذاب خبر کا عذاب آئے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی نماز اور نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے پیدل چل کر آنے والی نیکی اللہ تعالیٰ باڈی گارڈ بنا کر سر کے پاس کھڑا کر دے گا. وہ نیکی کہے گی تجھے یہاں آنے کے لیے راستہ نہیں، چل باہر نکل، میں اس کی نماز ہوں، میں اس کی چل کر آنے والی پیدل نیکی ہوں، چل باہر. اس کے عذاب کو اسے روک دے کر باہر بھگا دیتا ہے. پھر وہ عذاب پیروں سر کے پاس قرآن کی تلاوت آڑ بن جاتی ہے، پیروں کے پاس نماز اور چل کر آنے والی عبادت آڑ بن جاتی ہے. دائیں بائیں عذاب قبر گھسنا چاہتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا تھا. اللہ کے راہ میں بائیں ہاتھ سے دیتا تھا، دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا تھا. انفاق فی سبیل اللہ اور روزے کی عبادت اس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ بن کر کھڑی ہو جائے گی. یہ نیکیاں کرو جی، تمہاری خبر میں اللہ محافظت کے لیے تمہارے نیک اعمال کھڑا کرے گا. اگر تمہاری زندگی میں نماز نہیں رہے گی، روزہ نہیں رہے گا، قرآن کی تلاوت نہیں رہے گی، دائیں بائیں آگے پیچھے، تمہارے خبر میں عذاب کے لیے رکاوٹ کون سی نیکی آئے گی؟ کون سی نیکی آئے گی؟ دو صحابہ کی باتیں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، میرا وقت ختم ہونے کو آیا. دو صحابہ کی بات. ایک حضرت عثمان غنی. ہم لوگ قبرستان سے گزرتے ہیں، میت میں دفن کرنے جاتے ہیں، ہنستے ہنستے بڑھتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہم کو خبر آخرت یاد نہیں آتی. جانتے ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے، خبروں کے سامنے جاتے، آپ اتنا روتے جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے. سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اے عثمان تم قیامت کے بارے میں سنتے ہو، جہنم کے بارے میں سنتے ہو، اتنا نہیں روتے جتنا قبرستان میں آ کر خبروں کو دیکھ کر روتے ہو. کون عثمان؟ وہ عثمان غنی جن کو کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت سنائی. عثمان میرا اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا. غزوہ خیبر کی انفاق فی سبیل اللہ عثمان غنی جس انداز سے اللہ کے راستے میں خرچہ کیے، 100 اونٹ. اے اللہ کے نبی 3000 اشرفیاں دینار سونے کے سکے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. عثمان میرا اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا، تو جنت میں جائے گا، تو جنت میں جائے گا. ایسے عثمان غنی، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب خبر کے سامنے آتے ہیں بچوں کی طرح بلک کے روتے، ان کے آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جاتی. لوگوں نے جب پوچھا تو عثمان غنی نے کہا میں نے میرے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، فَإِنَّ مَنزِلَةٌ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، یہ خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب آخرت کی ساری منزلوں میں وہ کامیاب، جو یہاں ناکام وہ آخرت کی ساری منزلوں میں ناکام. میں نہیں جانتا میرے ساتھ خبر میں کیا ہوگا، میں نہیں جانتا میرے ساتھ عذاب قبر میں کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، موت کا وقت آ گیا. کون ہے یہ صحابی؟ فاتح مصر ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثاں بیان کرنے والے. موت کا وقت آیا، ابو ہریرہ رونے لگے، کہنے لگے آخرت کا سفر لمبا ہے، نیکیوں کا توشہ چھوٹا ہے، مجھے نہیں معلوم میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. کون کہہ رہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں میری زندگی کے میں نے 3 ادوار دیکھے، 3 دور میں نے دیکھے ہیں. پہلا دور کفر کا دور، میں کافر تھا، اس زمانے میں مرتا تو جہنم میں جاتا، میرے اللہ کا کرم کفر کی حالت میں اللہ مجھے موت نہیں دیا. میری زندگی کا دوسرا دور نبی کا دور، نبوت کا دور. نبی کو میں نے دیکھا، اللہ کے نبی پر ایمان لایا، نبی کے ساتھ کئی جنگیں لڑا، کاش کسی جنگ میں مارا جاتا، شہید ہوتا، اللہ کی جنت میں جانے کی امید رکھتا. لیکن میرے سامنے میرے نبی چلے گئے، میری زندگی کا سنہرا دوسرا دور ختم ہو گیا. اب میری زندگی کا تیسرا دور نبوت کے نبی کے بعد کا دور، فتنوں کا دور. مجھے نہیں پتا اس دور میں مرنے جا رہا ہوں، میری سکرات جیسی حالت ہے. میرے بچوں مجھے نہیں معلوم تمہارے باپ کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، تمہارے باپ کے ساتھ اللہ کیا کرے گا. میرے بچوں اگر تمہارا باپ مر جائے، اگر تمہارا باپ مر جائے، تم اپنے باپ کو قبر میں دفن کر کے قبر پر میری کھڑے ہو کر اتنی دیر تک دعائیں کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اسے ذبح کر کے اس کی چمڑی اتار کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے میں جتنا وقت درکار ہے، جتنا وقت لگتا ہے، میرے پیارے بچوں میرے مرنے کے بعد میری قبر میں دفن
بند کر کے انفرادیت سے تم ایسے دعائیں کرنا. ایک صحابی رسول، صحابی کے نیکیوں کے دھول کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے. ایک صحابی جو مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں اناج صدقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک پہاڑ سونا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ صحابی کے مٹھی بھر اناج کے صدقے کے برابر ہم نہیں جا سکتے. وہ صحابی ایسی وصیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو. کبھی ہم نے ویسی فکر کی؟ کبھی ہم نے اپنی آخرت کی فکر کی؟ نہیں کی. اللہ کے واسطے اب بھی وقت ہے، مہلت ہے. تمہاری آخرت آنے سے پہلے راتوں کو گندی فلمیں دیکھنا بند کرو، سود کھانا بند کرو، بے نمازی کی زندگی سے توبہ کرو، نماز پڑھنا شروع کرو، سچی زندگی گزارو، اڑوس پڑوسوں کو تکلیف مت دو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، والدین کی خدمت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. زندگی ایسے گزارو کہ دنیا رشک کرے. شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں. یہ عذاب خبر کا پامپلیٹ ہے. عذاب خبر کا پامپلیٹ جسے میں نے ترتیب دیا ہے، اس میں وہ تمام حدیثیں، وہ آیتیں، عذاب خبر سے پناہ مانگنے والی دعائیں، وہ تمام چیزیں موجود ہیں. انشاءاللہ پروگرام کے بعد یہ تمام پامپلیٹیں رضاکار خواتین میں، مردوں میں آپ کو تقسیم کریں گے. ضرور اسے پڑھنا، اپنی آخرت کو یاد کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.